بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج ہم یقال یباع کا قاعدہ پڑھیں گے۔ جو واو یا مفتوح ہو، یعنی اس کے اوپر زبر ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے یقبل سے یقالو اور یبیع سے یباع۔ تو دیکھیے یقبل میں واو مفتوح ہے اور یبیع میں یا مفتوح ہے، اور ماقبل جو ہے وہ حرف صحیح بھی ہے، ساکن بھی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو الف سے بدل دیا، تو یہ یقبل سے یقالو ہو گیا اور یبیع سے یباع ہو گیا۔ فائدہ: یقول یبیع اور یقال یباع کے قاعدے اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، فعل تعجب، ملحقات اور لام کلمہ میں جاری نہیں ہوں گے۔ فائدہ نمبر 2، ان دونوں قاعدوں کے جاری ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو قال باع کے قاعدے کی تھیں، البتہ شرط نمبر 4 سے اجوف کے اسم مفعول اور باب افعال اور استفعال کے مصادر مستثنی ہیں۔ شروع کے اندر ہم نے شرائط پڑھی تھیں باع والے قاعدے کے تحت، تو وہی اسی کی شرائط ہیں جی۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 9، قائل بائع کا قاعدہ۔ جو واو یا فاعل کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہوئی ہو، اس کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے۔ فاعل کے وزن پر بھی ہو اور اس کے عین کلمے میں ہو، جیسے قابل۔ تو یہاں دیکھیے کہ واو آ رہی ہے عین کلمے کے مقابلے میں، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو حمزہ بنا دیں گے، تو یہ قائل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی بائع سے بائع، تو یہاں یا بھی عین کلمے کے مقابلے میں آئی ہے اور ان کی ماضی میں بھی تعلیلات ہو چکی ہیں جی۔ اس کے بعد عاور ساجد میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی ماضی عاورہ ساجدہ میں تعلیل نہیں ہوئی۔ تو یہ اوپر والے میں دیکھیں، قال یہ اس کا ماضی ہے، تو اس میں جو الف بدلا ہوا ہے تو یہ واو کی جگہ ہے اس طرح۔ باع، تو یہ بھی اس کا ماضی جو ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے، تو یہ ان کی ماضی میں تعلیل کی یعنی بات کی گئی ہے جی۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 10، قیام جیاد کا قاعدہ۔ جو واو مفتوح کسرہ کے بعد آئے، یعنی واو خود مفتوح ہو اور کسرہ کے بعد آئے، اس کو 3 صورتوں میں یا سے بدلنا ضروری ہے۔ صورت نمبر 1، وہ واو مصدر کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے قوام، جیسے فعال، اس کے وزن سے قیام، تو اس کو ہم یا سے بدل دیں گے اس واو کو، کیونکہ واو مفتوح بھی ہے اور کسرہ کے بعد بھی آ رہی ہے۔ اس کا ماضی بھی بدلا ہوا ہے، جیسے قامہ، اس کی تعلیل ہوئی ہے، تو یہ قوامن سے قیامن یا بن جائے گی واو۔ صورت نمبر 2، وہ واو جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور مفرد میں ساکن ہو، جیسے حواض سے حیاض، اس کے مفرد حوض میں واو ساکن ہے، یعنی مفرد میں وہ واو ساکن ہونی چاہیے، اور ویسے جب وہ جمع میں عین کلمے کے مقابلے میں آئے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس واو کو یا بنا دینا ہے۔ صورت نمبر 3، وہ واو جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس کے مفرد میں تعلیل ہوئی ہو، اوپر ہے اس کا مفرد ساکن ہو، مفرد میں یعنی وہ واو جو ہے ساکن ہو، نیچے ہے اس کے مفرد میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے جواد سے جیاد، اس کے مفرد جید میں تعلیل ہوئی ہے، چونکہ اصل میں واو ہے، تو جید میں یہ چونکہ مفرد میں بھی تعلیل ہو چکی ہے، یعنی وہاں بھی یا بن چکا ہے، تو اس وجہ سے یہاں بھی اس کو یا میں بدلنا ضروری ہے جی۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 11، سید کا قاعدہ۔ جب ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو اور کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو،
تو واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کرنا ضروری ہے، جیسے سیویدن، تو یہاں یا بھی آ گیا، واو بھی آ گیا، اور ان میں سے پہلا جو یا آ رہا ہے وہ ساکن ہے اور کسی سے بدلے ہوئے بھی نہیں ہیں، یہ خود ہی یہی حروف ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ واو کو بھی یا بنا دیں گے اور پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے، تو یہ اس کے اوپر پھر تشدید آ جائے گی، تو یہ سیویدن سے سیدن، پھر دونوں کا ادغام ہوا تو یہ ہو جائے گا سیدن۔ ادغام کے بعد اگر یائے مشدد سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کسرہ سے بدلنا بھی ضروری ہے، جیسے مرمویون، تو مرمیون، تو یہاں کیا ہے، یائے مشدد سے پہلے پیش آ رہا تھا تو پھر ہم نے اس قاعدے کی روح سے ہم نے اس کو زیر دے دی، اصل میں ہونا تو چاہیے تھا مرمویون، لیکن اس قاعدے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ تشدید سے پہلے پیش تھی تو اس کو ہم نے زیر بنا دیا، تو یہ ہو جائے گا مرمیون۔ امید ہے آج کا قاعدہ سمجھ آیا ہوگا، سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔